اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سلسلہ گفتگو تعلیم القرآن کے نام سے ہم نے شروع کیا ہے، اس کی آج سیشن ہوگا اس کا 59۔ پچھلے 2 سیشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ سوال کے لیے کون کون سے حروف ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک حرف آیا تھا اینا، کہاں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، ویئر آر یو گوئنگ۔ تو اینا کہاں کے معنوں میں آیا تھا۔ اور دوسری نشست میں ہم نے ایک حرف سیکھا تھا ما، جس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سوالیہ کے طور بھی آتا ہے اور بھی اس کے معنی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھا۔ یہ 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ آج ایک تیسرا حرف سیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں حمزہ، اور یہ الف کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش اگر آ جائے تو یہ حمزہ کی آواز دیتا ہے، اور یہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی الف پیش او یا الف زبر آ کی بجائے حمزہ زبر آ پڑھا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الف کے ساتھ اوپر یا نیچے حمزہ لکھ بھی دیا جاتا ہے اور زبر زیر پیش بھی لگا دی جاتی ہے۔ تو اس کا معنی ہے کیا۔ اب آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا یاد کرنا ہے اور ہمیشہ اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا، حاضر رکھنا ہے، وہ ہے افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا مطالبہ بھی ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کو اس کا تذکرہ بھی ملے گا، کیونکہ آیت جو ہے اس میں ایک میسج ہے اور مختلف مقامات پہ آئے گا۔ آخر میں آیت مکمل یہاں ہوتی ہے افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل آج ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ انبیاء سے، آیت نمبر ہے 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تحقیق ہم نے اتاری ہے ایسی کتاب جس میں تمہارا تذکرہ ہے یا تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ذکر کے کئی معنی ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید کا جو مطالبہ ہے وہ سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ غور و فکر کرو۔ یہ جو اللہ نے آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے، اور علامتوں کے ذریعے آپ نے رب کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو ہر آیت جو ہے اللہ کی پہچان کی ایک نشانی ہے، اور اس میں کئی آیات ہیں جن میں آیت کا ذکر آتا ہے، اس پہ ہم بعد میں انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے۔ لیکن اصل کام کیا ہے قرآن کا مطالبہ کہ افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں۔ اور میں نے پچھلے جب ہم نے پڑھا تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو میں نے بتایا تھا کہ تا جو ہے یہ مخاطب کے لیے آتی ہے، آپ یعنی تم کدھر جاتے ہو، کدھر جا رہے ہو، تو اس میں مخاطب ہے۔ اسی طرح تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں۔ تا جو ہے ہمیشہ مخاطب کے لیے آئے، جب بھی مضارع کے ساتھ تا اگر یا آ جائے، یا معلوم ہو جائے، یا کلون ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ، یا کلون وہ سوچتے ہیں، تا کلون تم سوچتے ہو۔ تو افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ تو ہم رکیں گے اس مقام پہ اور سوچیں گے، اور یہ جہاں جہاں سوالیہ نشان آئے، یہ علامت آ جائے، یعنی حمزہ کا استعمال ہو، چاہے مضمون کوئی بھی ہو، تو یہاں اللہ رب العزت سوچنے پہ متوجہ کر رہے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ پر وہ سوچے۔ یعنی آپ ذرا غور کریں، ایک مثال سے اس کو اگر ہم سمجھیں تو یوں کہہ لیں کہ آپ کا ایک بہت ہی تابع دار ملازم ہے، آپ اس سے کچھ پوچھتے ہیں، وہ جواب ہی نہیں دیتا، تو کیا آپ کا تاثر اس کے بارے میں کیا کہ کیسی تابع داری ہے۔ میں نے آپ سے 10 دفعہ ایک بات پوچھی اور تم ہم تاثر مت نہیں ہوئے، جواب ہی نہیں ہے۔
تو اب اس میں ہماری ایک تو کوتاہی یا کمزوری یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ سوال پوچھا ہے تو جواب کیا دیں. تو پھر بھی یہ ہمارا قصور ہے. اگر ملازم کہے جی میں تو پشتو سپیکنگ ہوں اور آپ مجھے بتا رہے ہیں پنجابی میں, مجھے تو آپ کی سمجھ ہی نہیں ہے, تو انسان یہی کہے گا نا کہ تھوڑی سی اتنی تو سمجھ حاصل کر لو کہ میں کہہ رہا ہوں پانی لاؤ یا پوچھ رہا ہوں کوئی سوال, تو اتنا تو سمجھ حاصل کر لو. تو اتنی ہم سمجھ ضرور حاصل کر لیں, اور الحمدللہ وہ ہم نے آج جو تذکرہ کیا اس میں آ گئی سمجھ اتنی کہ آ کا معنی کیا ہے, اور جہاں بھی یہ لفظ حرف استعمال ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں کوئی سوال تو نہیں, کسی اور معنی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن غور کریں کہ سوال ہے تو پھر اس کا جواب دینا ہوگا. جیسے سورہ 3 میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے. اسی طرح سے سوال آئے گا آ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. تو اس پہ ہم ایک ایک کر کے اسی حرف کو کئی دفعہ ذکر کریں گے, مختلف سوالات قرآن کے مختلف حصوں سے. لیکن اصل یہ کہ آپ نے اس کو ذہن میں محفوظ کرنا ہے, یاد کرنا ہے. تو آج ہمارے 3 حرف ہو گئے. ہم نے سب سے آسان آپشن لی ہے, کیونکہ کلام میں یا اسم ہوتا ہے یا فعل یا حرف, تو ہم نے حرف سیکھنا شروع کر دیا الحمدللہ, اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے. ایک ہے جاننا اور ایک ہے سیکھنا. سیکھنے میں سوچنے کا عمل زیادہ ہوتا ہے بنسبت جاننے کے. انسان نے کچھ انفارمیشن آئی جانی, اس کو اپریشیٹ کیا یا اس سے اختلاف کیا, بس ختم. اور جو آپ نے بات سیکھی ہے وہ آپ کے ساری زندگی کام آنے والی ہے. تو یہ نہ سوچا جائے کہ میں کتنا سیکھ لوں گا, چاہے ایک حرف بھی سیکھیں تو کچھ سیکھا ہی ہے نا, ایک سٹیپ تو آگے آئے ہیں نا. تو الحمدللہ 3 نشستیں ہماری اس طرح کی ہوگی سوالیہ نشان پہ. یہ سوال جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سوال کے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, برین اسٹارمنگ کی ہے, اس میں اینا تھا کہاں, اور ما بمانی کیا کہ ہم نے سیکھا, اور تیسرا حرف ہم نے سیکھ لیا آ الہم اللہ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اسی طرح جو افلا تعقلون, تو آ کا معنی ہے کیا. اس کے علاوہ جو ان پہ بھی بات کریں گے, ان حروف کا بھی تکرار ہوگا بار بار, اور اس میں ہمیں جو آیت میں میسج ہے وہ ہم کنسیو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ کوئی اور حروف بھی جو سوال کے لیے ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے. اللہ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.